السلام علیکم دوستو، میرا نام عمران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹری مینٹور۔ آج ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، زندگی اور تبلیغ کے بارے میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے جب زمین پر کوئی انسان نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ وہ اپنا خلیفہ پیدا کرے جو زمین پر رہے، عبادت کرے اور نیکی اور بھلائی پھیلائے۔ فرشتوں نے تعجب سے پوچھا، اے اللہ، کیا تو زمین پر ایسے انسان کو پیدا کرے گا جو فساد کرے اور خون بہائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے پاک مٹی سے ایک خوبصورت اور متوازن جسم بنایا اور اس میں روح پھونکی۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی اور وہ پہلے انسان اور پہلے نبی بنے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم و حکمت عطا کی، انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ جب اللہ نے فرشتوں سے پوچھا، بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں، تو فرشتے عاجز آ گئے اور کہا، ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا سکھایا گیا ہے۔ تب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ان چیزوں کے نام لیں، اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے سب کچھ بیان کر دیا تو فرشتے حیران رہ گئے۔ اس پر اللہ نے حکم دیا کہ تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جس نے تکبر کیا اور انکار کیا۔ اللہ نے اسے مردود قرار دے دیا اور وہ ہمیشہ کے لیے رادہ درگاہ بن گیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا اور ان کے لیے ایک جوڑ حضرت حوا کو پیدا کیا تاکہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ وہاں قسم کی نعمتیں تھیں، لیکن اللہ نے ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اگر وہ اس درخت کے پھل کھا لیں تو وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا شیطانی چال میں آ گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کیا، ان کے جسم سے نورانی لباس اتر گیا اور وہ شرمندہ ہو گئے۔ اللہ نے انہیں زمین پر بھیج دیا تاکہ وہ آزمائش سے گزریں اور اپنی نسل کو آگے بڑھائیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حضرت حوا زمین پر آئے تو انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں ہدایت دی کہ وہ زمین پر نیکی، عدل اور حق کا نظام قائم کریں۔ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام نے کھیتی باڑی کا آغاز کیا تاکہ خوراک حاصل کی جا سکے۔ مویشی پالنا سکھایا تاکہ دودھ اور گوشت دستیاب ہو۔ پہلا لباس بنایا تاکہ ستر ڈھانپنے کا طریقہ آئے۔ لوگوں کو توحید کی تعلیم دی تاکہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں اور بیٹیوں کی نسل بڑھنے لگی، لیکن جلد ہی قابیل اور حابیل کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ قابیل نے حسد میں آ کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ زمین پر پہلا قتل تھا جس پر حضرت آدم علیہ السلام بہت غمگین ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہمیشہ سچائی، عدل اور نیکی کی تعلیم دی اور اللہ کی عبادت کا حکم دیا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو نبوت میں، جنہوں نے لوگوں کو شیطان کی چالوں سے خبردار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 930 سال تک زمین پر زندگی گزاری۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی نسل کو نصیحت کی، ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس کی عبادت کرو، نیکی پھیلاؤ اور ظلم سے بچو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیث علیہ السلام نے ان کی تدفین کی۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں جبل ابو قبیس مکہ کے قریب یا بیت المقدس میں دفن کیا گیا۔ انسانیت کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور ان کی تعلیمات آج تک قائم ہیں۔ وہ پہلے نبی تھے، پہلے باپ اور پہلے معلم تھے جنہوں نے دنیا کو اللہ کی عبادت، عدل اور نیکی کا درس دیا۔